رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ ملکارجن کھڑگے نے گلبرگہ پہنچتے ہی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ہریانہ الیکشن میں کانگریس پارٹی کی ہار پر افسوس کا کیا اظہار۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھڑگے نے عوام کی بھلائی کے لیے نپن اسکیم کو قائم کرنے کے لیے منعقد کی اہم میٹنگ۔ فیڈریشن آف ڈسٹرکٹ مڑیگا سماج آرگنائزیشن کی جانب سے ملکارجن کھڑگے کو دیا گیا ریزرویشن کے لیے درخواست نامہ۔ گلبرگہ شہر میں دیکشا بھومی یاتری بسوں کو بھور سنگھ مینا نے ہری جھنڈی دکھا کر کیا روانہ۔ بس ڈرائیور کی خطرناک لاپرواہی اور بس میں بیٹھے پیسنجر کے الرٹ رہتے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے چلتے بس ڈرائیور پر عوام نے لگائی پھٹکار۔ گلبرگہ شہر کے وارڈ نمبر 27 کے کارپوریٹر ساجد کلیانی نے دیا بڑا بیان۔ 15 اکتوبر کو گلبرگہ مہانگر پالیکا پر لگایا جائے گا تالا۔ بنگلور شہر کے عوام کو پیش آ رہی ٹریفک کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے بہت جلد قائم کی جائے گی کوئن سٹی۔ آج کی اچھی بات: زندگی بہت مختصر اور چھوٹی ہے، لیکن ہمیں لگتی بہت لمبی ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کیلنڈرز کی تاریخیں کیسے تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے اور ہماری عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ غور کرتے ہوئے سوچیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں وقت آپ نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ وقت بند مٹھی میں ریت کے ذروں کی طرح سے ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے میں اپنی فکر کریں اور خود کا جائزہ لیں کہ آپ نے اپنی گزرتی ہوئی زندگی میں کیا کبھی ایسا کوئی کام کیا جو کہ مرنے کے بعد اوپر والے کے سامنے پورے فخر کے ساتھ بتایا جا سکے، تاکہ اس کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمیں ہمت مل سکے۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 9 ربیع الثانی 1446 ہجری یعنی کہ 13 اکتوبر 2024 بروز اتوار گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 31 ڈگری سیلسیس سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ بتا دیا جائے کہ آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:14 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:02 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ آج کل یہاں پر زیادہ تر علاقوں میں بارش ہو رہی ہے اور کل صبح کے وقت بھی یہاں پر اچھی خاصی بارش ہوئی، لہٰذا اسی بارش کے چلتے کل رات اور آج صبح کا موسم کافی ٹھنڈا محسوس ہوا۔ گلبرگہ شہر میں جس طرح سے سونے کی قیمت میں دن بدن اضافہ اور اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے، اس اضافے کو دیکھتے ہوئے مڈل کلاس پیپل، درمیانی طبقے کے لوگوں کو سونا خرید کر پہننا مانو خواب سا لگنے لگا ہے۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر میں آج 10 گرام سونے کی قیمت 72,100 روپے سے 75,710 روپے کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ یہاں آج بھی گیس سلنڈرز کی قیمت میں کوئی بھی کمی اور تبدیلی نہیں آئی ہے، جس کے چلتے آج بھی یہاں پر گیس سلنڈرز ہوم ڈیلیوری چارجز کے ساتھ 850 روپے سے 1,780 روپے کی قیمت پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ آج یہاں پیٹرول پر لیٹر 103 روپے 3 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 88 روپے 76 پیسے میں بیچا جا رہا ہے۔
गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने हाल ही में एक्सेंटर इंडिया के मेंबर्स के साथ बड़ी ही अहम मीटिंग की। जी नाजरीन, प्रियांक खरगे ने एक्सेंटर इंडिया के मेंबरान के साथ मिलकर निपुण स्कीम के लिए और ITBT GOK के साथ शिराकतदारी के बड़ी ही पुरजोश अंदाज के साथ मीटिंग मुनक्किद करते हुए बहस व मुबाहिसा किया ताकि रियासत के लिए सबसे ज्यादा बासलाहियत इंसानी वसाइल को तैयार किया जा सके। इसी के साथ ही निपुण स्कीम को यहाँ पर कायम करते हुए इंसानों के लिए उनकी जिंदगियों को अच्छे से गुजारने के तहत सहूलतें फराहम करने की बेहतरीन कोशिशें की गईं। बता दिया जाए कि इस मीटिंग के जरिए से और यहाँ पर किए गए डिस्कशंस के साथ कर्नाटका में रहने वाली अवाम के मुस्तकबिल के हुनर का पावर हाउस कायम करने की भी अच्छी कोशिशें की गईं, जिसका नतीजा हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को कल बताया गया था कि AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की गुलबर्गा शहर में आमद हो चुकी है, लिहाजा इसी के चलते यहां पर प्रेस मीट के जरिए से उन्होंने कई सारे अहम बातों को बताते हुए अहम मुद्दों पर रोशनी डाली। जी हाँ, मीडिया के जरिए से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर कहा कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की शिकस्त ने उनके दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, जबकि पूरे मुल्क के लोगों को यकीन था कि कांग्रेस पार्टी इस हरियाणा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, कम्युनिटी के लोग, आवाम की राय कांग्रेस पार्टी के हक में देखी जा रही थी। लेकिन फिर भी इंतखाबी नताइज इसके बिल्कुल उल्टा आए, जिससे उन्हें बड़ी तकलीफ पहुंची। लिहाजा इसी सिलसिले में उन्होंने बूथ सतह से रिपोर्ट लाकर उन्हें पेश करने की हिदायत दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर अपने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि सब कुछ हमारे हक में रहने के बावजूद भी नतीजा इसके बिल्कुल उल्टा निकला है। लिहाजा रिपोर्ट आने के बाद ही इस गलत नतीजे के बारे में वाज़ेह तौर पर बात करना दुरुस्त रहेगा और बूथ लेवल की रिपोर्ट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि किस मरहले में गलती हुई है। उन्होंने मजीद यहाँ पर वजाहत करते हुए कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़ेह तस्वीर हासिल हो जाएगी कि क्या कसूर हमारे पार्टी के कारकुनों का है या फिर इंतखाबी अमल में कोई हंगामा आराई हुई है। मीडिया के साथ इन्हीं बातचीत के दौरान फेडरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मड़ीगा समाज ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दरख्वास्तनामा दिया गया ताकि रियासत कर्नाटक के वजीर आला को अंदरूनी रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए रहनुमाई की जाए और इस पर तबादला ख्याल किया जाए। लिहाजा इस दरख्वास्तनामे के मुतालिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि वो कौमी सदर हैं, इसलिए वो किसी भी रियासत के बारे में बात नहीं कर सकते और अगर मुतालिका रियासतों के वज़राए आला को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पूरा इख्तियार हासिल है और तमाम लीडर्स के साथ बातचीत करके रिजर्वेशन नाफिज किया जा सके तो उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि हर रियासत में हर कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन मिल रहा है, इसीलिए वो किसी भी रियासत में रिजर्वेशन के मुतालिक बात नहीं करना चाहते। बता दिया जाए कि यहाँ इस मौके पर दशरथ लिंगराजा, मल्लिकार्जुन जनकेरी, श्याम नट्टिकर, गोपी कृष्ण, परमेश्वर खानापुरा, मल्लप्पा, रमेश वाड़ीकर, राजू कटमेनी के साथ दीगर लोग मौजूद नजर आए। गुलबर्गा शहर में दीक्षा भूमि यात्री बसों को हरी झंडी दिखाते हुए उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने की पुरजोश तरीके से शुरुआत की गई। जी नाजरीन, जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भंवर सिंह मीना ने महकमा समाजी बहबूद की जानिब से गुलबर्गा जिले से नागपुर दीक्षा भूमि जाने वाली यात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लिहाजा यहाँ इस मौके पर इन बसों को रवाना करने से पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीर के सामने पूजा की गई और इस प्रोग्राम में महकमा समाजी बहबूद ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अफसरान गिरीश, विजय कुमार फुलारे, अशोक नायक, सदानंद हागरगी, सुरेश, हिंदुस्तानी दलित पेंथर के रियासती सदर मल्लप्पा होसमणी और बहुत से दूसरे लोग मौजूद नजर आए। बस ड्राइवर की ऐसी खतरनाक लापरवाही जिसको देखकर मानो दिल सकते और हैरत में आ जाता है कि क्या कोई ड्राइवर भी ऐसी लापरवाही कर सकता है। नाजरीन, हम आपको ये एक ऐसा वीडियो बता रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, ये वीडियो कर्नाटका रियासत में चलाई जाने वाली KSRTC बस नंबर KA33F 603 का है, जिसमें पूरे खुले तौर पर देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर कम कंडक्टर बस को चलाते हुए अपनी टिकट बॉक्स को चेक करता है और बस चलाते चलाते उस पर कुछ लिख भी रहा है।
یہ واقعہ مانو عام جنتا اور عوام کو سکتے میں ڈال سکتا ہے۔ بس ڈرائیور کم کنڈکٹر جو کہ بس چلا رہا ہے اور اس بس میں کئی سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اس خطرناک لاپرواہی کے چلتے یہ بس ڈرائیور اپنی جان کے ساتھ ساتھ بس میں بیٹھی ہوئی تمام مسافروں کی جان بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جی ہاں، بس کو چلاتے ہوئے یہ بس ڈرائیور اپنی ٹکٹ باکس کو چیک کرتے ہوئے اس پہ کچھ لکھ رہا ہے۔ ایسی لاپرواہی کے چلتے بس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور مسافروں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا بس ڈرائیور کی اس لاپرواہی کے چلتے بس میں بیٹھے ہوئے ایک پیسنجر نے اس بس ڈرائیور کی اس غلط حرکت کو اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا اور سوشل میڈیا پر اس کو پوسٹ کر دیا، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو اتنا وائرل ہو گیا کہ جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بس ڈرائیور کم کنڈکٹر کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اس ویڈیو پر لاکھوں کمنٹس موصول ہو رہے ہیں کہ روڈ ٹرانسپورٹ منسٹر جلد سے جلد اس لاپرواہ بس ڈرائیور پر سخت ایکشن لے اور اسے نوکری سے نکال دیا جائے تاکہ کوئی بھی بس ڈرائیور بس چلاتے ہوئے ایسی غلطی اور لاپرواہی نہ کریں۔ گلبرگہ شہر کے وارڈ نمبر 27 کے کارپوریٹر ساجد کلیانی نے دیا ایک بڑا بیان، جس کے سننے پر شاید کسی کو خوشی ہوگی اور کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر میں کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور سڑکوں پر چل پھر رہی عوام کو کتوں کا بڑی بے دردی سے کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، نوچنا، یہ خطرناک حادثوں میں دن بدن اضافے کو دیکھتے ہوئے گلبرگہ شہر کی وارڈ نمبر 27 کے کارپوریٹر ساجد کلیانی نے میڈیا کے ذریعے سے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ 15 اکتوبر منگل کے دن گلبرگہ مہانگر پالیکا پر لاک ڈال دیں گے، تالا لگا دیں گے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، اسٹریٹ ڈاگز کے کھلے عام دھڑلے سے سڑکوں پر بنداز گھومتے ہوئے لوگوں کو بے تحاشا کاٹنے کے واقعات کے چلتے کارپوریشن ڈپارٹمنٹ کو کئی بار نوٹسز دیے گئے، احتجاج کیے گئے، نعرے لگائے گئے، دھرنے بھی دیے گئے، لیکن پھر بھی یہاں کی کارپوریشن ڈپارٹمنٹ اس بات کو لے کر کوئی بھی خاص ایکشن لیتی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ لہٰذا اس مدعے کو اٹھاتے ہوئے وارڈ نمبر 27 کے کارپوریٹر ساجد کلیانی نے کلابرگی مہانگر پالیکا کو 15 اکتوبر منگل کے دن لاک ڈالنے کا فیصلہ کیا اور ان کے اس فیصلے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ساجد کلیانی نے یہاں کی تمام عوام سے، این جی او اور کارپوریٹر سے گزارش کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں 15 اکتوبر کے دن گلبرگہ مہانگر پالیکا کے سامنے جمع ہو جائیں اور دھرنا دیتے ہوئے مہانگر پالیکا کو لاک کرنے کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں، تاکہ یہاں کی سوئی ہوئی یہ کارپوریشن ڈپارٹمنٹ جاگ جائے اور اس مدعے کو سیریس لیتے ہوئے عوام کی حفاظت کے لیے کچھ اچھے قدم اٹھائے۔ کرناٹک ریاست میں آنے والا خوبصورت شہر بنگلور جو کہ بڑا ہی کراؤڈڈ پلیس بنتا جا رہا ہے اور دن بدن یہاں پر ٹریفک کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی عوام صحیح وقت پر نہ اپنے کاموں پر پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی یہاں کے لوگ وقت پر اپنی منزلوں تک پہنچ پا رہے ہیں۔ لہٰذا بنگلور شہر کے اس بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسئلے کا بڑا ہی شاندار اور بہترین حل نکالا گیا ہے، لیکن اس حل اور سلیوشن کو بتاتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے نکالا جا رہا یہ سلیوشن کیا عوام کے اس ٹریفک کے مسئلے کو حل کر پائے گا۔ بتا دیں کہ بنگلور شہر کے صرف 1 گھنٹے کے سفر پر بنایا جا رہا ہے ایک بڑا ہی بہترین ڈیولپ شہر۔ 5800 ایکڑ کی زمین پر نئی سٹی قائم کی جا رہی ہے جس کا نام ہے کوئن سٹی۔ جی ہاں، کوئن سٹی یعنی کہ نالج، ویل بینگ اینڈ انوویشن سٹی۔ صاف اور سمپل الفاظوں میں کہا جائے تو اس 5800 ایکڑ زمین پر سارے بڑے بڑے سٹارٹ اپس، پروجیکٹس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تعلیمی ادارے، ہیلتھ آرگنائزیشنز، طبی تنظیمیں اور ریسرچ سینٹرز کو ایک جگہ پر ایک ساتھ لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بنگلور سٹی جو کہ اوور کراؤڈڈ سٹی بن گئی ہے وہ کچھ حد تک کراؤڈ کو لے کر کنٹرول میں آ جائے گی۔ ساتھ ہی وہ شہر جہاں پر تقریباً 5 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں وہاں پر ان کے فیوچر کی بہتری کے لیے ان تمام چیزوں کا ایکو سسٹم قائم کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ٹرانسپورٹیشنز کی سہولتیں، بنگلور سٹی اور ایئرپورٹ کے راستے کی کنیکٹیویٹی بہت اچھی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی فیس 1 میں 2000 ایکڑ زمین پر پورے پروجیکٹس کو کور کرتے ہوئے 3 سال کے اندر بنانے کا پورا پلان تیار کیا جا رہا ہے۔
لہٰذا یہ دیکھتے ہوئے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ نئے پن اور پروجیکٹس کے ساتھ قائم کی جا رہی کوئن سٹی کی کیا بنگلور شہر کو ضرورت ہے، اور کیا یہ کوئن سٹی بنگلور شہر کے ٹریفک کے مسئلے کو حل کر پائے گی؟ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔